بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ. وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اپنی مدت پوری کر لی انہوں نے اور اسمبلی میں تحلیل کر دی ہے، لیکن اس سے قبل انہوں نے جو ایک اچھا کام کیا ہے وہ ایک آنرنگ گلوبل ایمبیسڈرز اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھے پروگرام کا انہوں نے آغاز کیا ہے. بہرحال یہ جاتے وقت یہ کام کیا گیا ہے، اب آنے والی حکومت اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے وہ الگ سے دیکھنا ہوگا، اور نگران حکومت اس چیز کو آگے بڑھاتی ہے یا نہیں بڑھاتی یہ بھی جو ہے وہ وقت بتائے گا. بہرحال اوورسیز پاکستانیوں کو پرسویٹ کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ان کے دیرینہ مسائل تھے اس کے تحت ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت سارے پوائنٹس زیر غور ہیں جو کہ میں آپ کو ون بائی ون جو ہے وہ بتاؤں گا تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ چل سکے کہ اس حکومت نے ان کے لیے کیا ایک پیکیج دیا ہے. یہ سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس ہے. اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو سب سے زیادہ مسائل جو یہاں پڑتے تھے وہ پراپرٹیز کے حوالے سے پڑتے تھے. یہاں پر وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے بلڈرز ان کے ساتھ چیٹنگ کرتے تھے اور ان کے مسائل جو ہے ایڈریس نہیں ہو پاتے تھے. اس کی ریمیڈی کے لیے باقاعدہ اوورسیز اسپیشل کورٹس کا اعلان کر دیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں یہ اوورسیز کورٹس اسلام آباد میں باقاعدہ منظور کر لی گئی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں باقی صوبوں میں ان کورٹس کی عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ آف ہاٹ لائنز کا اعلان کیا گیا ہے. اسلام آباد میں چیف کمشنر کی سربراہی میں اور بعد ازاں تمام صوبوں میں ایک اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آف ہاٹ لائنز، یعنی کہ ایک ایسی ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس میں وہ اپنی پرابلم کو شیئر کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کو اپنی کمپلین رجسٹر کرا سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اوورسیز پاکستانی کمیشنز. یہ بھی اسلام آباد سمیت تمام صوبوں میں اس کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ چونکہ پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشنز پنجاب میں چل رہا تھا اس کی طرز پر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب دیگر صوبوں میں بھی اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. ایک اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ایک اچھا انہوں نے سسٹم لایا ہے کہ ان کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہاؤسنگ اسکیمز سرکاری آتی ہیں اس میں 10% کوٹا جو ہے مختص کر دیا گیا ہے. اس میں یہ ان کو اور ایڈوانٹیج دیا گیا ہے کہ 5% کا اس میں سیل پرائس پر ریبیٹ بھی ان کو ملے گا، یعنی جو سیلنگ پرائس ہوگی اس سے 5% کا ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور ان تمام اسکیموں میں 10% جو ہے صرف مختص کر دیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹمنٹ کریں اور لوکل پاکستانیوں کو اس میں جو ہے کوئی بھی شیئرنگ نہیں دی جائے گی. ایک اور جو پوائنٹ اس میں ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ امیگریشن کاؤنٹر کا ہے. بہت سارے پاکستانی ظاہر آتے ہیں، وہ یہاں پر ایک ہی جنرل لائن میں لگتے ہیں، ان کو پرابلم ہوتی ہے. بہرحال نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو تھوڑا سا اوبلائج کرنے کے لیے حکومت نے اس پیکیج میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں، نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں جب آتے ہیں تو ان کے لیے ایک خصوصی کاؤنٹر کا ایئرپورٹ پر جو ہے وہ قیام عمل میں لایا جائے گا تاکہ وہ اپنے معاملات سے نپٹا کر ایئرپورٹ سے باہر جا سکے. اس میں ایک پوائنٹ اور یہ بھی آیا ہے، یہ ایوارڈ سائٹیشن فار اوورسیز پاکستانی. پاکستانیوں میں جو پاکستان میں اس وقت جو ایک سیاسی رسہ کشی چل رہی ہے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان جو ایک معاملہ تھا، 3.5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی اور اس کے بعد پی ڈی ایم آ گئی، لیکن ایک فیکٹر جو دیکھنے میں آیا وہ یہ آیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کو لائک کرتی ہے، اور ایون کہ ابھی عمران خان کی سزا کے بعد بھی صرف اوورسیز میں زیادہ تر جو ہے ٹرموئل دیکھنے کو ملا ہے. پاکستان میں اس قسم کی ایسی کوئی بھی تیزی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. بہرحال حکومت نے اسی معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے یہ ایک اور اعلان کیا ہے کہ جو پاکستانی باہر سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں ان میں سے ٹاپ 10 پاکستانیز کو جو ہے وہ ہال آف فیم کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی ان کو ان کی جو یہ ریمیٹنس ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا.
ایک اور جو پوائنٹ اس پیکیج میں یہ ہے کہ 5% ٹو بی ریزرو فار چلڈرن آف اوورسیز پاکستانی. اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بچوں کے لیے پاکستان میں جو پبلک سیکٹر کے انسٹیٹیوشنز ہیں پورے پاکستان کے اندر اس میں ان کو 5% کا کوٹا دینے کا اعلان کیا گیا ہے. ایک اور مزید اس میں اور پیکیج شامل ہے کہ نیڈ بیسڈ اینڈ میرٹ اسکالرشپ. یعنی اب پاکستان کے اندر جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ایون کہ اگر فرض کیا باہر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ملا کر حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو پریویلیج دینے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے اندر کسی بھی سرکاری ادارے میں اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں حکومتی خرچے پر، اور وہ اگر باہر بھی انٹرسٹڈ ہوں گے تو وہاں پر بھی حکومت ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. یہ بھی ایک بڑا اچھا فیکٹر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. ایک اور جو بڑا اعلان میں اس کو کہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو ڈیویلیوشن آف منی ہے، یعنی کہ ہماری افراط زر جو بہت زیادہ اس کا شکار ہے، اس میں انہوں نے نیشنل سیونگ کی جو اسکیم ہے، جو بھی یہاں پر انٹرسٹ دیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے لیے، اس کو بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے. ان کو ایک اٹریکٹیو ریٹس دیے جائیں گے. وہ اٹریکٹیو ریٹس کیا ہیں یہ اس بارے میں بتایا نہیں گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کے مقابلے میں اوورسیز پاکستانیوں کو اس معاملے میں ترجیح دی گئی ہے، ان کو زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ دی جائے گی. ایک اور جو درینہ مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا کہ وہ اپنے ڈائیورس ہو گیا، برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا اور نادر سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بنوانے کے لیے بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہوتے تھے، بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہوتے تھے. حکومت نے نادر سسٹم ٹو بی لنکڈ ود یونین کونسل، انہوں نے نادرا کا سسٹم یونین کونسل سے ڈائریکٹ لنک کر دیا ہے تاکہ اگر اب باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیاں جو ہیں پاکستانی اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ اپنی اپلیکیشن داخل کر کے کم مدت میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، جس میں پاسپورٹ فیسیلیٹیشن بھی شامل ہے اور جس میں نادر کی تمام جو ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈاکومنٹ ہے وہ بھی شامل ہیں. ایک اور اسٹیبلشمنٹ آف کیمپ آفس بائی موفا، پاکستانیوں کو کے معاملات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور اٹیسٹیشن کے لیے جو موفا کی سروسز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ایک خصوصی کاؤنٹر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو اٹیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے موفا کے ذریعے اس میں بھی تیزی لائی جا سکے. ایک اور معاملہ اسی سے متعلق ہے آن لائن بائیو میٹرک ویریفیکیشن. پاکستانیوں کو ان مسائل سے درپیش جتنی بھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ یہاں پر بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے تھے، اس کے لیے ان کو باقاعدہ یہاں پر آنا پڑتا تھا. اب یہ ان کو فیسلٹی دے دی گئی ہے کہ وہ آن لائن بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں جس سے یہاں پر بینک اکاؤنٹ کھلنے میں بھی آسانی ہوگی. اس کے علاوہ سیل اینڈ پرچیز جو پراپرٹی کے حوالے سے ان کو یہاں پر نہیں آنا پڑے گا بلکہ آن لائن ویریفیکیشن کے ذریعے یہ ٹرانزیکشن مکمل کر لی جائے گی. ایک اور جو آخری اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آٹومیٹک ڈی لسٹنگ آف بلیک لسٹڈ پاسپورٹ. بہت سارے پاکستانیوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو جاتے تھے کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر، جس کے لیے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، بہت ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا تھا، بار بار یہاں پر آنا پڑتا تھا. اب اس حکومت نے اس پیکیج میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان بلیک لسٹ پاسپورٹ کو ایک مقررہ مدت تک رکھا جائے گا، اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ڈی لسٹ ہو جائیں گے. یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب نے جاتے ہوئے یہ پیکیج اوورسیز پاکستانیوں کو دیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جاتے ہوئے اتنا اہم ترین پیکیج کو اعلان کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکومت نے بھی اب اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ایڈریس کرنا اور ان کی اہمیت کو جاننا ضروری سمجھا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو اکثریت ہے وہ چونکہ پی ٹی آئی کی طرف مائل تھی، شاید اس پیکیج کا مقصد بھی یہ تھا کہ اب آنے والے الیکشن میں ان معاملات میں پی ٹی آئی کی جگہ وہ پی ڈی ایم کو ترجیح دیں تاکہ پی ٹی آئی 3.5 سال تک اس طرح کے مسائل کو وہ جو ہے ایڈریس نہیں کر سکی تھی. اس قسم کا انہوں نے کوئی پیکیج نہیں دیا تھا، اس لیے انہوں نے 1.5 سال کی مدت میں رہنے کے بعد آخری دنوں میں اس پیکیج کا اعلان کیا ہے.
بہرحال اس کے مقاصد سیاسی ہیں یا واقعی اوورسیز پاکستانیوں کو اس معاملے میں پریولیج دینا ہے، ان کو ترجیح دینی ہے، ان کو اوبلائج کرنا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ایک کام جو پی ڈی ایم کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بہت غلط کیا، وہ یہ کیا تھا کہ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا، کیونکہ پاکستانیوں کی ریمیٹنس سے اس ملک میں ایک بہت بڑا ضریب مبادلہ آتا ہے اور اس ملک کے معاملات چلانے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ان کا پہلے حق بنتا تھا کہ وہ اس ملک میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں اور سیاسی الیکشن میں اپنا ووٹ دیں، لیکن ان کو پی ڈی ایم نے ایک بل کے ذریعے جو ہے اس ووٹ کے حق سے محروم کر دیا ہے. اس پیکیج کے ذریعے ان معاملات کو بھی شاید اس کی ریمیڈی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ چلے جی اگر آپ ووٹ نہ دیں تو کم سے کم یہ سہولیات لے لیں. بہرحال یہ تمام تفصیلات تھیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اب آنے والی نگراں حکومت اور اس کے بعد الیکشن میں جیت کر آنے والی حکومت اس پیکیج کو کس طریقے سے آگے بڑھائے گی، یہ تو پھر وقت ہی بتا سکے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. شکریہ.